بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل مجدہ کا بے شمار شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور یہ جو اسلام ہے یہ بہت ہی خوبصورت دین ہے۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا صدقہ اس کو مساوات کا دین بنایا۔ نہ گورے کو کالے پر فوقیت دی، نہ کالے کو گورے پر فوقیت دی، نہ اجمی کو عربی پر فوقیت دی، نہ عربی کو اجمی پر فوقیت دی، اور ہر ایک کو اس کا مقام اور اس کا درجہ عطا کیا۔ اگر کوئی شخص مزدور ہے، وہ حلال روزی کماتا ہے، تو اس کے بارے میں کریم آقا نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو مختصراً یہ کہ دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی بعثت کے بعد پوری دنیا میں نور پھیل گیا، اور دین اسلام جو ہے وہ اس کی ترویج اور اشاعت ہوئی، اور عورت کو جس گھر میں اسلام سے پہلے بچی ہوتی تھی، بیٹی ہوتی تھی، اس گھر کو منحوس قرار دیا جاتا تھا، اس گھر کو نحوست والا کہا جاتا تھا، اس گھر کو بہت ہی برا کہا جاتا تھا۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی آمد کے بعد عورت کو معاشرے میں ایک خاص مقام نصیب کیا گیا، اور یہ سب صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہونے کے ساتھ ساتھ دین فطرت بھی ہے۔ اس دین میں انسانیت کو سب سے بلند درجہ دیا گیا ہے، اور انسانیت کی تمام انواع، مثلاً مرد، بچے، جوان، بوڑھے اور خواتین، بچیاں، جوان، بزرگ خواتین کو مکمل حقوق اس طرح سے دیے گئے ہیں کہ عدل و انصاف کی ذرہ برابر کمی کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دور حاضر میں یہ بھی شور اٹھتا نظر آتا ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام اور حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے عورت اپنی آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ اس کے جواب پر غور کرنے کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اگر اسلامی تعلیمات میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اسلام سے پہلے عورت کو کیا حیثیت دی جاتی تھی، اور اب بھی اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں عورت کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت کے حوالے سے ضیاء القرآن کی تفسیر میں آتا ہے، عرصہ ہائے دراز سے صنف نازک ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ قدرت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح ذی شعور اور ذی روح بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ برتاؤ مٹی کی بے جان مورتیوں کا سا کیا جاتا تھا۔ اس کو جوا میں داؤ پر لگا دیا جاتا تھا، اور اگر اس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، تو اس کے ساتھ اسے بھی جل کر راکھ ہونا پڑتا تھا۔ کہیں اسے تمام برائیوں کی جڑ اور انسان کی ساری بدبختیوں کا سرچشمہ تصور کیا جاتا تھا، کہیں چوٹی کے نامور فلسفی اس کے انسان ہونے کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کو ملکیت کے حقوق حاصل نہ تھے، اسے ازدواجی بندھنوں میں مقید کرنے سے پہلے اس سے کوئی رائے لینے کا تصور تک نہ تھا۔ حالانکہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ طاقتیں دو ہیں دنیا میں جن سے نظام جاری ہے، ایک خدا کا وجود برحق ہے، ایک عورت کی ذات بھاری ہے۔ کیونکہ نسل جو چلتی ہے وہ عورت کے ذریعے چل سکتی ہے، عورت نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ عورت کا اسلام میں یا معاشرے میں کوئی مقام نہ ہو؟ تو اسلام سے پہلے عورت کے بہت ہی بدتر حالات تھے، جن میں اسلام سے پہلے یہ صنف نازک گرفتار تھی۔ جہاں کنبہ کی نصف افراد کی بے بسی کا یہ عالم ہو، وہاں خوشی اور مسرت کا گزر کہاں؟ میرے دوستو، یہ تو انتہائی مختصراً دوسرے مذاہب میں عورت کی حیثیت کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں پیش کی ہیں۔ اگر ان کی تفصیل میں جائیں تو ذرا غور کریں کہ کتنی دردناک داستان ہوگی کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اس گھر والے شرمندگی کے اس مقام پر پہنچ جاتے تھے کہ وہ اس کو فوراً حکم دے دیا جاتا تھا اپنے غلاموں کو کہ جاؤ گڑھا کھودو اور اس کو زندہ دفن کر دو۔ ایک چھوٹا سا جانور ہو نا، جانور کا بچہ، اور وہ تڑپ رہا ہو، جس انسان کے سینے میں دل ہے وہ تڑپ جائے گا، حالانکہ وہ جانور کا بچہ ہے،
تو آپ تصور کریں کہ ان لوگوں کو انسان کہا جا سکتا ہے کہ جن کے گھر میں اگر بیٹا نہیں ہوا اور بیٹی ہو گئی تو وہ اس کو فوراً حکم دے دیا جاتا تھا کہ اس سے پہلے کہ لوگوں میں تشہیر ہو جائے کہ اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، فوراً اس کو گڑھا کھود کے زندہ دفنانے کا حکم دے دیا جاتا تھا۔ یعنی عورت کی ابتدا سے لے کر ہی اس کے ساتھ ظلم و بربریت والا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ تاریخی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دور جاہلیت میں عورت کا اس زمین پر وجود بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ پیدائش کے فوراً بعد ہی بچیوں کو زندہ قبر میں گڑھا کھود کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن عظیم الشان میں ان بچیوں کا بھی ذکر موجود ہے جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، آیت نمبر 8 میں سورہ تکویر میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور جب لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی پاداش میں اس کو اس طرح مارا گیا۔ اس کی تفسیر میں امام رازی اور دوسرے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لوگ عار اور تنگ دستی کی وجہ سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور کل قیامت والے دن اسی طرح کی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ اپنے قتل کی وجہ خود بتائے، تاکہ قاتل کے لیے کوئی بہانے کا موقع باقی نہ رہے۔ اور جن بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا انہیں لونڈی اور کنیز بنا دیا جاتا۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلام نے آ کر بیٹی کو عزت دی اور وقار دیا، اس کا مکمل حق اسے دیا۔ اسلام نے بیٹیوں کو اللہ کی رحمت اور جنت کا ذریعہ قرار دیا تاکہ ان کی قدر و منزلت واضح ہو سکے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، من عالی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، میں اور وہ، حضور نے اپنی طرف اشارہ فرمایا، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے، یہ بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، جس گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، خواہ ایک بیٹی ہے، اگر اس نے اس کی پرورش اچھی کی، اس نے اس کی تربیت اچھی کی، اس نے اس کو دین دیا، اس باپ نے اس کو حیا دی، اس کو پردہ کرنا سکھایا، اس کو دین اسلام کی تعلیمات سکھائیں، تو اس کے صلے میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن اس بچی کا باپ، اور اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں اور اس بچی کا باپ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، یعنی کہ جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اس کو یہ عزت اور شرف ملے گا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا، بالکل جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6693، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، جس کو بیٹیاں عطا کی گئیں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ بیٹیاں اس مرد کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی کہ جس کو اللہ کریم نے بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ برتاؤ کیا، ان سے تنگ نہ ہوا، ان سے بیزار نہ ہوا، ان کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے دل و جان کے ساتھ ان کی تربیت کی، ان سے محبت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس کے صلہ میں کیا ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت اگر اس کے اعمال میں کوئی ایسی کوتاہیاں ہوئیں کہ جن کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوا، تو ان بچیوں کی برکت سے جن کی اس نے اچھی تربیت کی، جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، اس کو جہنم کی طرف دھکیلا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5146، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کانت لہ انثى فلم یعدها ولم یہنها ولم یؤثر ولدہ علیہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کوئی لڑکی ہو نہ وہ اسے زندہ درگور کرے نہ اسے کمتر جانے. کمتر سے مراد ہلکا، نیچی ذات والی، یعنی کہ ہلکی چیز، یعنی کہ جسے کہتے ہیں جس کا کوئی مول نہ ہو. کمتر سے مراد آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جس کا کوئی مول نہیں، کوئی قیمت نہیں، نہ اسے کمتر جانے اور نہ لڑکے کو اس پر فوقیت دے، تو اللہ کریم قیامت کے دن اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں اللہ کے فضل اور کریم آقا کی کرم نوازیاں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اگر اللہ کریم اس کو لڑکی دے دے اور وہ اس کے لیے نیت کو برا نہ کرے، یعنی کہ جیسے پہلے دور میں لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے تو وہ یہ نیت نہ کرے زندہ درگور کرنے کی، اور نہ ہی اس کو کم تر شے جانے جس کا کوئی مول نہیں ہوتا، جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، اور نہ یہ کرے کہ اگر اس کے پاس بیٹا ہے تو بیٹے کو فوقیت دے بیٹی کے اوپر، یہ بھی نہ کرے. تو کریم آقا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کریم اس کو جنت عطا فرمائے گا. یعنی کہ اس کا انعام کیا ہوگا؟ دنیا میں اگر وہ یہ برتاؤ اچھا کرے گا اس بیٹی ذات کے ساتھ تو اس کا انعام، اس کا ریوارڈ قیامت میں اس کو جنت کی صورت میں نصیب ہوگا. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، ان احادیث مبارکہ پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے بچیوں کو عزت عطا کی، وقار عطا کیا، اور کتنے خوبصورت انداز میں باپ کے دل میں جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں اس کے دل میں محبت پیدا کر دی، اس کے دل میں محبت ڈال دی، اس کے دل میں شفقت ڈال دی، اس کے دل میں بچیوں کے لیے رحمت ڈال دی، اس کے دل میں بیٹیوں کے لیے کھینچ ڈال دی. اور میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں، یہ باتیں تجربے میں آئی ہیں کہ جس طرح بیٹیاں باپ سے پیار کرتی ہیں میں نے کم دیکھا ہے کہ بیٹے اس طرح وفاداری کریں. اکثر دور حاضر میں بیٹیاں باپ سے والہانہ پیار کرتی ہیں، بیٹیاں راتوں کو اٹھ کے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، اور یہ بھی اللہ کے فضل سے ہے. اور ایک اور بات بھی آپ اس پر بھی توجہ دیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی 4 صاحبزادیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے نہ صرف اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی بلکہ اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا. اس کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 6308 میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما فاطمۃ بضعۃ منی یعزینی ما آذاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی. تو میرے دوستو، دور حاضر میں بھی ہمارا بھی کام بنتا ہے. آج کے دور میں چونکہ ہم ایمان کے لحاظ سے ہم لوگ کمزور ہیں، جس کے ہاں میں نے دیکھا ہے، میرے تجربے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ جس کے ہاں جو بچی بیاہی جاتی ہے اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کو آج کے دور کے مسلمان بھی منحوس کہتے ہیں. یہ میرے مشاہدے میں، میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے. جبکہ ادھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کیا فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی، جس نے اس کو ایذا دی. تحقیق اس نے فاطمہ کو ایذا نہ دی، اس نے مجھے ایذا دی. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اذیت کو اپنی اذیت کے ساتھ جوڑ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ کی اذیت، جو بھی اس کو اذیت دے گا اس کی اذیت نہ ہوگی، وہ اصل میں میری اذیت ہوگی، وہ مجھے دی جائے گی. یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے صرف حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے نہیں رکھا، یہ ہر آنے والے اس باپ کے لیے ہے کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو. اہل بیت کا اور خانوادہ رسول کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اگر کسی بیٹی کو ایذا دی جاتی ہے اس باپ کے لیے وہ ایذا بن جاتی ہے. جب بچی کو رخصت کیا جاتا ہے میرے دوستو بڑے چاؤں سے، اور دور حاضر میں تو بچیاں رخصت کرنا بہت بڑا معمہ بن چکا ہے. بچیاں اس وقت تک رخصت کی ہی نہیں جا سکتی جب تک ان کے لیے بہت زیادہ جہیز جو ہے وہ تیار نہ کر دیا جائے. لوگوں کی ڈیمانڈ ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن لوگ مجبوری میں آ کے قرض پکڑتے ہیں، ادھار پکڑتے ہیں، ادھر سے پکڑتے ہیں، ادھر سے پکڑتے ہیں، اور اپنی بچی کو، ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے
کہ میں اس انداز میں رخصت کروں کہ اس کو کوئی تانا نہ دے، اس کو کوئی تشنیع نہ دے، اس کو کوئی ظلم کا شکار نہ بنائے، اس کو کوئی ہلکی بات نہ کرے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بچی جب رخصت ہو تو وہ اس کے لیے خوشیوں کا سامان بنے، وہ رخصتی اس کے لیے رحمت کا سامان بنے، وہ رخصتی اس کے لیے برکت کا سامان بنے، وہ رخصتی اس کے لیے اس کے سفر کو خوشیوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے اور رحمتوں والا بنائے۔ باپ آنسو بہاتے ہوئے اپنی بچی کو رخصت کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دور حاضر میں مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، لیکن جو ہی وہ بچی اپنے باپ کے گھر سے اگلے گھر میں جاتی ہے بہو بن کے، تو اس بہو کو ظلم کا شکار بنایا جاتا ہے، اس کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، اس کو تانا و تشنیع کی جاتی ہے، اس کو بیٹی نہیں مانا جاتا۔ اپنی بیٹی کے عیب نہیں لگتے، وہ جو بہو بن کے جاتی ہے کسی کی بیٹی، اس کی چھوٹی سی بات بھی بڑی لگتی ہے، حالانکہ وہ بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہے، کسی ماں کی بیٹی ہے۔ تو دور حاضر میں اس بچی کے ہاں جس کو رخصت کر دیا گیا، اس کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس بچی کو بھی آج کا مسلمان اس کو منحوس کہتا ہے۔ اب غور کریں، کیا جس نے اس بچی کو منحوس کہا، کیا اس نے اللہ کو ناراض نہ کیا؟ کیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ کی؟ کیا اس نے شریعت کے قوانین کو نہ توڑا؟ اور دل آزاری کر کے دکھ دیکھے کبھی بھی کسی کو سکھ نہیں ملتا۔ تو آج کا مسلمان ایمان کے اعتبار سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ ہندوانہ رسومات کے مطابق توہم پرستی میں پڑ گیا ہے، حالانکہ بیٹا دینا بھی رب کا کام ہے اور بیٹی بھی رب ہی دیتا ہے، کسی بندے کا عمل دخل اس میں نہیں ہے۔ اگر بیٹا ہونا ہے تو وہ بھی رب نے دینا ہے، اور اگر بیٹی ہونی ہے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے اور اللہ کے حکم سے ہونی ہے۔ بیٹا ہو جائے تو جناب ڈھولک بجائے جاتے ہیں، دیگیں تقسیم کی جاتی ہیں، اور اگر بیٹی ہو جائے تو اس بچی کو جس کے بطن سے وہ بیٹی ہوتی ہے اس کو ہی منحوس قرار دے دیا جاتا ہے۔ میرے ہاں ایک بچی آئی، بہت پریشان تھی، اس کے ہاں عرصہ 3 سال سے کم و بیش اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دعا کروانے کے لیے میرے پاس آئی، کسی نے اس کو بتایا، دعا کروا کے وہ چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے اللہ کریم نے بیٹی عطا کی ہے۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے ماشاءاللہ بولا اور اس کو دعا دی اور اس کو مبارکباد دی، اور کچھ عرصے بعد تقریباً مہینے ڈیڑھ کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس بچی کو طلاق ہو گئی۔ جب وہ بچی میرے پاس آئی اپنی بیٹی کو گود میں لے کر، تو میں نے کہا تمہیں تو 3 سال کے بعد یہ خوشی نصیب ہوئی ہے، تو تمہیں طلاق کیسے ہو گئی؟ اس نے جو واقعہ سنایا وہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ میرے دوستو، آج کا مسلمان اتنا کمزور ایمان والا ہے، ہم صرف اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ اللہ رسول کو ماننا اور چیز ہے اور اللہ رسول کی ماننا اور چیز ہے۔ کو ماننے میں اور کی ماننے میں بہت فرق ہے میرے دوستو۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اور قیامت والے روز ہمیں ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ آپ کو اللہ نے 3 سال کے بعد خوشی عطا کی۔ تو اس نے واقعہ سنایا کہ سرکار 3 سال کے عرصہ میں نے اپنی ساس سے بے شمار دفعہ یہی بات سنی کہ تم منحوس ہو، تمہارے ہاں اولاد تو ہونی ہی نہیں۔ اس نے کہا حضرت صاحب میں یہ بات ہر تھوڑے عرصے بعد سنتی تھی اور صبر کر کے سہ لیتی تھی، میری والدہ میرے لیے دعائیں کرتی تھی، پھر میں نے آپ سے دعائیں کروائیں، اللہ نے سبب بنایا، اور جب مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تو اسی ساس نے غصے کی حالت میں کہ میں نے تو کہا تھا کہ یہ منحوس ہے، اس سے اولاد ہونی نہیں، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم منحوس ہو، تم نے بیٹی جنی ہے۔ میرے دوستو، اس بیس پر اس نے اپنے بیٹے کو بڑھا چڑھا کے اس کو غصے دلائے، اس کو متنفر کیا اپنی بیوی سے، اور 1 مہینے ڈیڑھ کے اندر اس بچی کو طلاق دلوا دی۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلت کا شکار مسلمان ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں،
ہم کلمہ گو بھی ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہمارا مذہب بھی سچا ہے، ہمارا رب بھی سچا ہے، ہمارا کلمہ بھی سچا ہے، لیکن ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ وہ بچی، آپ یقین جانیں، وہ جب بچی روئی میرے سامنے، اس طرح روئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا، اور میں بے بس تھا کہ کاش اس کے لیے میں کچھ کر پاؤں۔ اس طرح بلک بلک کے رو رہی تھی، جیسے چھوٹا معصوم بچہ جب اس کو کسی چیز کی طلب ہو، بھوک ہو تو وہ بچہ روتا ہے، اس طرح وہ اپنے خاوند جس نے اس کو طلاق دے دی تھی، اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ رو رہی تھی کہ 3 سال بعد اللہ نے اس کو خوشی عطا کی، گھر میں رحمت آئی، بجائے اس کے کہ وہ ساس بھی خوش ہوتی، بجائے اس کے کہ خاوند سجدہ شکر ادا کرتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے 3 سال بعد تو نے مجھے باپ بننے کی توفیق عطا کر دی، تو نے ہمارے گھر میں رحمت عطا کی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ شکر کرتا، اس نے سزا کے طور پر اپنی ماں کے پیچھے لگ کے، جو کہ خود بھی عورت ہے، وہ بھی تو عورت ہے نا جس نے یہ کام کیا۔ آج معاشرے میں دیکھیں کیا حالات ہیں کہ اس نے یہ نہ سوچا کہ جس کو میں تکلیف دے رہی ہوں، جس کو طلاق دلوا رہی ہوں، اس کے دل پہ کیا بیتے گی، اور قبر میں بھی مجھے جواب دینا پڑے گا، اور حشر میں جا کے رب کی بارگاہ میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ اس نے اس کو ذلت کا نشانہ بنایا، اور مہینے 1.5 کے عرصہ میں بچے کو ورغلا کر اس کے کان بھر بھر کے اس کو طلاق دلوا دی۔ تو جس معاشرے میں میرے دوستو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اس معاشرے میں رب کی رحمت کبھی نہیں برستی۔ وہ معاشرہ اللہ کے عذاب کا منتظر رہے، کسی وقت بھی اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو سکتا ہے، اور یہ عذاب کی ایک صورت نہیں ہے، عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، جو کسی کو سکون نہیں دیتا، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا۔ کیا رب اس پر رحم کرے گا؟ کیا رب اس پہ اپنا فضل کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ یہ دعا کروائیں کسی سے کہ دعا کرے ہمیں سکون مل جائے، اور آپ کسی کو سکون دینے کا باعث نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو تو سکون دینے کا باعث نہ ہو اور اپنے لیے سکون کے متلاشی ہوں؟ تو میرے دوستو، جس معاشرے میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، وہ معاشرہ منتظر رہے، وہ قومیں منتظر رہیں، وہ امت منتظر رہے اللہ کے غضب کی، اللہ کے عذاب کی، جو کہ نازل ہونے والا ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، اسد الغابہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے پاس ایک شخص جن کا نام صعصع بن ناجیہ تھا، وہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام لے آئے، اور ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی رحمت کا دریا جوش میں تھا۔ کریم آقا سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا اسلام لانے سے قبل کوئی اگر نیک عمل کیا ہوگا تو اللہ کریم اس کی بھی جزا عطا کرے گا، اس عمل کا بھی ہمیں فائدہ ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ تم نے اسلام لانے سے پہلے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ تو صعصع بن ناجیہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اسلام لانے سے قبل میں ایک رات سو رہا تھا، جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری 2 اونٹنیاں غائب ہیں۔ وہ جو اونٹنیاں تھی وہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں تھی۔ گابن کہتے ہیں جو امید سے ہوں، جن سے بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ میری اونٹنیاں غائب ہیں، تو میرے پاس ایک اونٹ بھی تھا، تو اس اونٹ پر سوار ہو کر میں ان 2 اونٹنیوں کی تلاش میں نکلا۔ تو میں نے سفر کیا، جنگل کی طرف نکلا۔ جنگل سے آگے ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں چند گھر تھے۔ ان گھروں کے پاس ایک گھر کے باہر میں نے دیکھا کہ میری وہ 2 اونٹنیاں بندھی پڑی تھی۔ تو میں اپنی سواری سے اونٹ سے نیچے اترا اور میں وہاں چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ ان گھروں کے باہر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی، یہ اونٹنیاں تو میری ہیں، میں ان کی تلاش میں نکلا ہوں،
تو بابا جی نے سادگی میں کہا تمہاری ہیں تو تم لے جاؤ۔ ابھی ہماری آپس میں گفتگو چل رہی تھی کہ اسی اثنا میں اندر سے ایک خاتون باہر آئی، اس نے کہا کہ پیدائش ہوئی ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ کیا پیدا ہوا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ بابا جی آگ بگولا ہو گئے، غصے میں آ کے کہا جاؤ اس کو گڑھا کھودو اور زندہ درگور کر دو۔ صحصح بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں نے یہ سنا کہ وہ زندہ بچی کو درگور کر دیں گے تو میں نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی آپ نے تو اس بچی کو زندہ دفن کر دینا ہے، تو یہ بچی مجھے عنایت کر دیں، آپ اس کے عوض میں یہ جو 2 گابن اونٹنیاں ہیں یہ آپ مجھ سے لے لیں۔ بلکہ صحصح بن ناجیہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو میرا اونٹ ہے اس کو بھی آپ رکھ لیں، لیکن یہ بچی مجھے عطا کر دیں۔ تو وہ بابا جی لالچ میں آ گئے، انہوں نے تو پہلے ہی اس کو زندہ درگور کرنا تھا، تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور صحصح بن ناجیہ نے اس بچی کو گود لیا اور ان بابا جی سے کہا کہ میری منزل یہاں سے دور ہے، اپنا کوئی غلام ساتھ بھیجیں اس اونٹ پر، یہ میرے ساتھ جائے اور ہمیں ہماری منزل پہ پہنچا کر یہ اونٹ بھی واپس لے آئے۔ بابا جی نے ساتھ غلام کو بھیجا، وہ اونٹ پہ صحصح بن ناجیہ اور اس بچی کو ان کی منزل پر چھوڑ آئے۔ اور صحصح بن ناجیہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کی پرورش کا بندوبست کیا اور اس بچی کی خوراک کا بندوبست کیا، شب و روز میں آہستہ آہستہ کرتے وہ بچی بڑی ہو گئی۔ میں تھکا ماندہ گھر کام کاج سے واپس آتا تو وہ بچی میرے سینے پر چڑھ جاتی اور میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی۔ یا رسول اللہ، مجھے بہت ہی مزہ آتا، مجھے بڑا ہی سکون ملتا، وہ میرے ساتھ کھیلتی اور میری تھکاوٹ ختم ہو جاتی۔ یا رسول اللہ، مجھے لالچ پڑ گیا، میرے اندر ہرس آ گئی، میں کیا کرتا، جس علاقے میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی میں اس کو خرید لیتا اور اس کی پرورش کرتا۔ اس طریقے سے یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی پرورش کی۔ یا رسول اللہ، کیا یہ عمل میرا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ کیا اس کی میرے لیے کوئی جزا ہے؟ تو صحصح بن ناجیہ کہتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، صحصح، تمہیں اللہ کریم نے اسلام لانے کی توفیق دے دی ہے، کیا یہ اس کی جزا نہیں ہے؟ یہ جو تم نے عمل کیا ہے یہ اس کی جزا کے طور پر اللہ کریم نے تمہیں دین اسلام میں داخل کیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی اس واقعے کو سننے کے بعد جو خوشی کا عالم تھا، وہ جو آپ روئے وہ خوشی میں روئے، وہ اس کے عمل کی وجہ سے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، وہ اسلام نہیں لایا ہوا تھا، اسلام لانے سے قبل کا واقعہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے وہ خوشی کے آنسو تھے کہ اس بندے نے اتنا خوبصورت عمل کیا ہے۔ اس عمل کی بدولت اللہ کریم نے اس کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ بے شک رب کریم ہے، وہ بندے کے کسی بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ اس کو دنیا میں بھی صلہ عطا کرتا ہے اور اس کا صلہ اللہ کریم آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس گھر میں بیٹیاں ہیں وہ انتہائی خوش قسمت گھر ہے، وہ انتہائی رحمت والا گھر ہے، وہ انتہائی برکت والا گھر ہے، بشرطے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان بچیوں کی پرورش کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو، حضور کی پوری امت کو، ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہود و نصارہ کی روایات ہیں، جو رسمیں ہیں، جو کافروں کی رسمیں ہیں، اللہ کریم ان رسموں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔